بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 اگست حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دنیا ثانیہ امام ابو حنیفہ کہتی ہے، اور جو علم کا ایک بہت بڑا سمندر ہے، اور میں یوں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا تھا، یعنی علمی اعتبار سے اتنی عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ اور علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثال آپ تھے، ان کا ثانی دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا، اور بات اور گفتگو کا انداز وہ علمی اعتبار سے بہت اچھا ہوتا تھا، اور بہت اچھے نکات ان کے گفتگو میں ہوتے تھے، اور ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھی یادیں ہیں، اور ان کے ساتھ بہت سارے لمحات گزرے ہیں۔ علامہ عبدالغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ جب میرے والد زندہ تھے، اور والد صاحب کے ساتھ علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی دوستی تھی، اور جب بھی کراچی آتے تھے، سفر سے آتے تھے، تو والد صاحب کو فون کیا کرتے تھے کہ میں آ رہا ہوں اور آپ میرے لیے جو ہے انتظام کریں، اور میں نے آپ کے گھر پہ رہنا ہے۔ چنانچہ والد صاحب ان کے آنے کے لیے اپنے کمرے کی صفائی ستھرائی چیزیں سیٹنگ سے کرتے تھے، رکھوا لیتے تھے، اور ہمیں کہتے تھے کہ جاؤ مسجد کے گیٹ کے پاس جا کے کھڑے ہو جاؤ، جو ہی حضرت کی گاڑی آئے آپ نے دروازہ فوراً کھول دینا ہے تاکہ گاڑی اندر آ جائے، اور حضرت اندر ہی مسجد کے اندر ہی آ کر جو ہے گاڑی سے اتریں۔ تو علامہ حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی گاڑی کے اندر ہارن لگا تھا، ہوٹر لگا ہوا تھا، تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر جب وہ ہوتے تھے اور روٹر کی آواز یہاں تک ہمارے گھر تک آتی تھی، تو والد صاحب کہتے تھے چلو جاؤ گیٹ پر جا کے کھڑے ہو جاؤ، حیدری صاحب قریب پہنچ چکے ہیں، ان کی گاڑی کی آواز، ہارن کی آواز آ رہی ہے۔ تو یہ یادگار ایک لمحات ہوتے تھے۔ اور پھر گھر میں آتے تھے، گھر میں آرام فرماتے تھے، حضرت والد شہید سے کہتے تھے کہ آپ کے گھر میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، سکون آتا ہے، اور گھر میں ہمارے آرام فرماتے تھے۔ اس کے بعد قاری ابو بکر صاحب تھے، اجمیر نگری کی طرف ان کی مسجد ہے، ابو بکر صدیق، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، رحلت فرما گئے، تو ان کے ساتھ بھی بہت اچھی دوستی تھی، ان کے پاس بھی ان کا آنا جانا تھا، وہاں رہتے تھے یا ہمارے گھر میں والد صاحب کے پاس آ کر رہتے تھے۔ اور حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شوگر تھی، ایک مرتبہ والد صاحب سے کہنے لگے کہ میری شوگر چیک کریں، تو والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس شوگر ٹیسٹ کرنے کی مشین ہے، ابھی آپ کی شوگر چیک کر لیتے ہیں۔ چنانچہ والد صاحب نے حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ اپنی ہاتھ کی انگلی آگے کریں، یہاں پر آپ کو کٹ لگایا جائے گا، سوئی کے ساتھ تھوڑا سا کٹ لگائیں گے، یہاں سے خون نکالیں گے، اور اس خون کو پھر مشین کے ذریعے اس کو چیک کیا جائے گا۔ چنانچہ والد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جب انگلی پر کٹ لگایا، سوئی لگائی، تو اس میں سے خون نہیں نکلا، کافی نچوڑنے کے بعد بھی، انگلی دبانے کے بعد بھی بڑی مشکل سے جو ہے خون نکلا۔ تو والد صاحب مذاق میں حیدری شہید سے کہنے لگے کہ حضرت آپ تو اتنا بیانات میں بولتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنا خون بہا دیں گے، عظمت صحابہ کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے خون بہا دیں گے، تو آپ کا تو ایک شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے خون نہیں نکل رہا، آپ خون کیسے بہائیں گے؟ تو حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جب میں شہید ہوں گا تو آپ دیکھ لینا کتنا خون نکلتا ہے۔ چنانچہ جب حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے تو ہمیں حیدری شہید کی وہ بات یاد آ گئی، اور والد صاحب بھی ہمیں گھر میں کہہ رہے تھے کہ حیدری شہید مجھے اس دن یہ بات کر رہے تھے، آج دیکھو حیدری شہید کا کتنا خون نکلا ہے، اور پورے کپڑے خون سے شرابور تھے، پورے جسم خون سے تر تھا۔ تو علامہ حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک ہنسمکھ بھی تھے، اور علمی اعتبار سے ان کا رعب اور دبدبہ بھی تھا، اور دشمن پر ان کا بہت بڑا رعب اور دبدبہ تھا، دشمن ان کے سامنے ٹک نہیں سکتا تھا، ان کی آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ رعب رکھا تھا کہ دشمن سامنا نہیں کر سکتا تھا، اور یہی وجہ ہے آج تک دشمن ان کے سامنے نہیں آیا۔ تو علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور واقعہ یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ سفر سے آ رہے تھے، اور ہمارے گھر یہیں مرکز میں تشریف لائے،
اور والد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو فون کیا اور ہم نے دروازہ کھولا، حضرت گھر آئے اور فرمایا کہ میں سفر سے آ رہا ہوں، مجھے آرام کرنا ہے، اور ظہر کے بعد کا وقت تھا، اور فرمانے لگا کہ مجھے عصر کے وقت میں اٹھا دینا نماز کے لیے۔ تو والد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم آپ کو اٹھا دیں گے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ تھکاوٹ میں ہیں اور کہیں آپ کی آنکھ لگ جائے اور نماز نہ رہ جائے۔ چنانچہ حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ مذاق میں فرمانے لگے کہ جو شخص سویا ہوا ہو اس پر نماز فرض نہیں ہے، یعنی فقہاء نے مسئلہ بتایا ہے کہ نماز عاقل بالغ جو ہوش و حواس میں انسان ہو اس پر نماز فرض ہے، جو پاگل ہو، دیوانہ ہو، مدہوش ہو تو اس پر نماز جو ہے فرض نہیں ہے۔ تو حیدری شہید نے فوراً یہ نقطہ بتایا اور کہا کہ جو شخص سویا ہوا ہو، نیند میں ہو، اس پر تو نماز فرض نہیں ہے جب تک وہ اٹھ نہ جائے اور اپنی ہوش و حواس میں نہ آ جائے، اس کی آنکھ نہ کھل جائے، اس وقت تک اس پر نماز فرض نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد فرمانے لگے کہ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں عصر کی نماز میں نہیں اٹھوں گا؟ فرمانے لگے یہ تو میں نے ایک مذاق کیا، ایک مسئلہ بتایا ہے، لیکن میں نے نماز تو بہرحال ضرور پڑھنی ہے۔ اور ہم نے حضرت حیدری شہید میں یہ چیز دیکھی ہے کہ جتنا بھی وہ تھکے ہوتے تھے نماز کے لیے خود ہی بیدار ہو جاتے تھے، اور اس دن والد صاحب اٹھانے کے لیے گئے تو دیکھا کہ حضرت حیدری شہید خود ہی بیدار ہو گئے، اٹھ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایسے لوگوں کے ساتھ خصوصی کرم ہوتا ہے کہ نماز کے اوقات میں اللہ تعالیٰ ایسے موکلات جو ہے ان پر بھیج دیتے ہیں کہ جو ان کو بیدار کر دیتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں۔ تو بڑے عبادت گزار، بڑے اچھے ان کے ساتھ یادگار لمحات گزریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علامہ حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹ کروٹ انہیں راحتیں نصیب فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کی قبر سے خوشبو آئیے اور اللہ تعالیٰ مزید خوشبوئیں ان کی قبر سے جاری فرمائے۔